السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کوئی 2-3 دن پہلے ہم نے ایک حدیث کسی نے یہ ہمارے گروپ تلاش حق میں بھیجی تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کہ انہوں نے نماز نبوی پڑھ کے سکھائی اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا۔ تو اس حدیث سے ہمارے کچھ لوگ وہ عدم رفع الیدین کی دلیل لیتے ہیں کہ نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین نہیں ہے۔ تو اسے جو روایات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے منقول ہیں رفع الیدین کی، اس حدیث سے ان کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ ہم نے اس کے ضعف کی طرف نشاندہی کی اور کچھ ائمہ کرام نے اس حدیث کو ضعیف کہا تھا، ان ائمہ کرام کا نام لے لیا کہ فلاں فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو گروپ میں سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ جن ائمہ کا نام لیا ہے اس کی دلیل دے دیں کہ انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہوا ہے۔ میں نے اس سے گزارش کی کہ یہ ایک اس طرح کی بحث طول پکڑ جاتی ہے اور مناظرانہ رنگ اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ آپ مجھے پرسنل کر لیں، آپ کو ان ائمہ کرام کا باحوالہ ثبوت دیا جائے گا کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، لیکن وہ صاحب جلد بازی میں تھے یا سمجھے کہ جواب نہیں آنا، اس لیے انہوں نے اس کا سکرین شاٹ لے کے میرے اس میسج کا وہ گروپ میں سینڈ کر دیا۔ تو ہم جب سے یہ گروپ چلا رہے ہیں ہمارے تلاش حق، اب الحمدللہ 5 گروپ ہو گئے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ بات ٹو دی پوائنٹ ہو، بس دلیل ہو، اس کے بعد مسائل کو کھلارا نہ جائے اور اس میں آگے تنقید برائے تنقید اس کو فروغ نہ ملے۔ کوشش کرتے ہیں کہ باحوالہ بات کی جائے، مدلل بات ہو، تاکہ کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ جائے۔ انہوں نے پھر اعتراض بھی کیا کہ آپ کا نام گروپ کا نام ہی تلاش حق ہے، تو پھر آپ اعتراض نہیں کرنے دیتے۔ بھئی اعتراض کرنا ہے تو ہم کون سے بھاگے ہوئے ہیں؟ ہمیں بڑے لوگ ہیں جو تلاش حق سے ہٹ کے ویسے کال کر کے یا میسج کر کے سوال پوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کا گروپ تلاش حق ہے تو آپ ہمیں تلاش حق میں جواب دیں، ادھر ہم نے جواب ہی نہیں لینے۔ تو یہ بہرحال ایک اعتراض تھا۔ اگر تو صاحب کی نیت ٹھیک ہو تو جہاں تک انہوں نے جو چیزیں مانگی ہیں کہ جن ائمہ کرام نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے ان کا باحوالہ ذوف پیش کر دیں، تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو دلائل سے پیش کریں، سمجھنے والا سمجھ جائے گا، نہیں سمجھتا تو بھئی بے شمار دلائل ہم سے پہلے ائمہ دے چکے ہیں، وہ نہیں سمجھا سکے تو ہم کس باقی مولی ہیں۔ بہرحال یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت سنن نبی داود میں 748، جامع ترمذی میں 257، اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند احمد میں، سنن نسائی میں اور کئی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں نماز نبوی نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ تو پھر انہوں نے کہا فصلی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، تو انہوں نے صرف ایک ہی مرتبہ رفع الیدین کیا ہے۔ تو کچھ کتابوں میں ہے الا فی اول مرۃ، صرف آغاز میں ہی تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع الیدین کیا، اس کے بعد رفع الیدین نہیں کیا۔ تو اس سے کہتے ہیں جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا یہ عمل ثابت ہو گیا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی تھی۔ بھئی ایک روایت سے ایک تو فیصلے کوئی نہیں ہوتے، باقی بے شمار صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رفع الیدین کرتے تھے اور
آپ کی زندگی کے بعد بھی رفع الیدین کیا، اور بے شمار احادیث ہیں بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، ترمذی میں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے، اور جب دو تشہد والی نماز پڑھتے تو پہلے تشہد میں 2 رکعت کے بعد جب تشہد کرتے، تشہد سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کرتے تھے، اور یہ آپ کا دائمی معمول تھا۔ آخری عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت منقول ہے۔ تو وہ تو الگ دلائل ہیں، بہرحال اس روایت کی طرف آتے ہیں۔ یہ روایت ساتھ انہوں نے یہ جس نے روایت ہمارے گروپ میں سینڈ کی تھی لگا دیا تھا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو یہ 257 نمبر جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس سے پچھلی روایت ہے جامع ترمذی میں 256، جس میں رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کا ذکر ہے، اس کو امام ترمذی حسن صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور حدیث سے وابستہ لوگ یا اصول حدیث سے ان کو یہ پتہ ہوگا کہ حسن حدیث اور حسن صرف اس کا درجہ کس کا درجہ زیادہ ہے۔ تو تطبیق میں بھی جب دیکھتے ہیں ترجیح میں، تو جس کی سند مضبوط ہو اس کو ترجیح دی جاتی ہے، جس کی سند کمزور ہو اس کو مرجوع قرار دیا جاتا ہے جب ٹکراؤ آتا ہے۔ تو اس طرح جو زیادہ صحیح روایت ہے، جو کم صحیح روایت زیادہ صحیح کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ تو آگے ہم نے جن ائمہ کا ذکر کیا تھا کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، وہ سن لیں۔ امام ابو داود نے اسی 748 نمبر حدیث کے بعد یہ الفاظ نقل کیے ہیں، قال ابو داود ھذا حدیث مختصر من حدیث طویل۔ یہ ایک طویل حدیث سے مختصر حدیث بیان کی گئی ہے، الفاظ اس کا اختصار کیا گیا ہے۔ وَلَيْسَ هُوَ بِالصَّحِيحِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ، اور ان الفاظ کے ساتھ جو عبداللہ بن مسعود نے سے یہاں منقول ہیں، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو صحیح نہیں ہے تو مراد اس سے یہی ہے کہ یہ ضعیف ہے، مطلب امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ دوسرے امام تھے جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا تھا، وہ ہیں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ یہ بہت بڑے عالم دین، محدث اور مجاہد، اور ان کے بے شمار محدثین نے اصحاب بیان کیے ہیں۔ تو امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مبارک سے یہ نقل کیا ہے، وقال عبداللہ ابن المبارک قد ثبت حدیث من یرفع، کہ جو رفع الیدین کے قائلین ہیں کہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کرنا چاہیے، وہ والی حدیث تو صحیح ثابت ہے۔ پھر انہوں نے سند بیان کی کہ زہری سالم سے، سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے کہتے وہ روایت تو ثابت ہے۔ وَلَمْ يَثْبُتْ حدیث ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يرفع الا فی اول مرۃ، اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی وہ حدیث جس میں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی مرتبہ ہی رفع الیدین کیا تھا تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے بعد رفع الیدین نہیں کیا، وہ والی حدیث ثابت نہیں ہے، غیر ثابت ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے۔ پھر آگے سند بیان کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے، جس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ حدثنا بذلک احمد بن عبدۃ العاملی قال حدثنا وهب بن زمعة عن سفیان بن عبد الملک عن عبداللہ بن المبارک۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ قول نقل کیا ہے جامع ترمذی میں 256 نمبر حدیث کے بعد۔ تیسری اس حدیث کی تضعیف یا اس پر جرح کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور 2 ائمہ کا حوالہ دے کے۔ امام ترمذی کی امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے قرۃ العینین برفع الیدین فی الصلاۃ، یہ امام بخاری کی کتاب ہے۔ اس میں حدیث نمبر 31 اور 32 2 حدیثیں درج کی ہیں۔ ایک تو یہ عبداللہ بن مسعود والی حدیث ہی صیغہ تمریض سے بیان کی، مطلب کمزور ہے۔ وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ نَاصِمِ بن قُلَيْبٍ عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة قال قال ابن مسعود الا اصلي بكم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى ولم يرفع يديه الا مرة۔ وہی حدیث جو ہم پیچھے پڑھ گئے ہیں سنن نبی داؤد اور ترمذی والی، وہ یہاں نقل کی ہے 31 نمبر حدیث۔ کہتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے
انہوں نے کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں، انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف ایک ہی مرتبہ رفع یدین کیا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وقال احمد بن حنبل ان یحیی بن آدم قال نظرت فی کتاب عبداللہ بن ادریس ان عاصم بن کلیب۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ یحییٰ بن آدم سے نقل کرتے ہیں، یحییٰ بن آدم نے کہا، یہ امام ہیں حدیث کے بہت بڑے، کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ادریس کی کتاب میں دیکھا، وہ عاصم بن کلیب سے بیان کرتے ہیں جس میں پچھلی روایت سفیان جس سے روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں لیس فیہ ثم لم یعد، اس میں یہ تو ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں اور شروع میں رفع دین بھی کی لیکن دوبارہ نہیں کی، یہ اس کتاب میں نہیں ہے۔ فہذا اصح لأن الكتاب احفظ عند اہل العلم لأن الرجل ربما حدث بشیء ثم یرجع الى الكتاب فیکون کما قال فی الکتاب۔ کہتے ہیں یہ والی بات جس میں دوبارہ عدم رفع دین کا ذکر نہیں ہے، یہ بات زیادہ صحیح ہے، کیونکہ کتاب علماء کے نزدیک وہ زیادہ اس میں زیادہ حفاظت ہوتی ہے، زیادہ محفوظ کرنے والی حدیثوں کو، کیونکہ آدمی بعض اوقات کوئی چیز بیان کرتا ہے پھر کتاب کی طرف مراجعت کرتا ہے تو فیکون کما فی الکتاب، تو وہ بات اس طرح ہوتی ہے جو کتاب میں ہوتی ہے، مثلا بیان کرنے سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن جب وہ کتاب کو دیکھو گے تو اس سے تصحیح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سفیان عاصم بن کلیب سے روایت کر رہے ہیں، یہاں کوئی غلطی ہے، جو دوسری سند ہے جس میں عاصم بن کلیب کے شاگرد عبداللہ بن ادریس ہیں، وہاں غلطی نہیں ہے کیونکہ وہ کتاب سے حدیث پڑھ رہے ہیں۔ تو مطلب یہاں یحییٰ بن آدم نے اس حدیث کو غیر محفوظ قرار دیا ہے عبداللہ بن مسعود کے، تو غیر محفوظ حدیث سب کو پتہ ہوتا ہے شاذ ہوتی ہے اور شاذ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو یہاں احمد بن حنبل بھی اور یحییٰ بن آدم دونوں ہی اس بات میں متفق ہیں کہ یہاں عبداللہ بن مسعود والی روایت وہاں غلطی ہے، وہاں ثقات کی مخالفت ہے، اور دوسری روایت جس میں دوبارہ رفع دین کرنے کا ذکر نہیں، وہ روایت زیادہ صحیح ہے۔ 32 نمبر روایت ہے یہی قرۃ العینین برفع الیدین فی الصلاۃ، امام بخاری کی، اس میں 32 نمبر روایت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ سند پھر ذکر کر دی، حدثنا الحسن بن ربیع حدثنا ابن ادریس عن عاصم بن کلیب ان عبد الرحمن بن الاسود حدثنا علقمۃ ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کہ علقمہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نماز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز سکھائی، آپ نے قیام کیا، کھڑے ہوئے نماز کے لیے، اللہ اکبر کہا، ورفع یدیہ رفع الیدین کیا، ثم رکع پھر رکوع کیا، فطبق یدیہ جعلہما بین رکبتیہ تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے ہاتھ میں داخل کر کے ان دونوں ہاتھوں کو ایسے جوڑ کے اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا۔ کہتے ہیں یہ بات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا صدق اخی، میرے بھائی نے سچ کہا ہے، ہم ایسے ہی شروع اسلام میں کیا کرتے تھے۔ ثم امرنا بہذا پھر ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ دونوں ہاتھوں کو آپس کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے گھٹنوں کے درمیان ہی رکھنے بلکہ ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا الْمَحْفُوظُ عِنْدَ أَهْلِ النَّظْرِ مِنْ حدیث عبداللہ بن مسعود، یہ والی حدیث جس میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے رفع الیدین کیا ہے اور دوبارہ رفع الیدین کرنے کا یہ ذکر نہیں کہ دوبارہ نہیں کیا، یا صرف شروع میں کیا، یہاں صرف اتنی حدیث ہی اتنی بیان ہوئی ہے، رکوع تک، رکوع سے آگے گئے نہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے یہ حدیث اہل نظر محققین کے نزدیک زیادہ یہ محفوظ ہے اور مطلب وہ حدیث شاذ ہے۔ تو امام بخاری نے بھی اس حدیث کو غیر محفوظ کہا ہے، اور غیر محفوظ حدیث ضعیف ہوتی ہے، مطلب امام بخاری بھی اس کو شاذ کہہ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل اور ان کے استاد ہیں یحییٰ بن آدم، وہ بھی اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو۔ اگلے امام ہیں ابن ابی حاتم، یہ بیان کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے علل الحدیث ابن ابی حاتم، یہ دوسری جلد 123 اور 124 نمبر صفحہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے والد محترم ابو حاتم رحمہ اللہ سے یہ حدیث کے بارے میں پوچھا جس میں ایک مرتبہ رفع الیدین کا ذکر ہے اور دوبارہ رفع الیدین کا ذکر نہیں،
تو کہتے ہیں میرے والد محترم نے کہا ھذا خطاٌ، یہ خطا ہے، اس میں غلطی لگی ہے۔ کہا جاتا ہے واہم فیہ ثوری، اس میں ثوری کو واہم ہوا ہے، سفیان ثوری کو۔ اور یہ حدیث عاصم بن کلیب سے ایک جماعت روایت کرتی ہے، اور وہ سارے ہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آغاز کیا، رفع الیدین کیا، پھر رکوع کیا، اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ملا کے رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں کے درمیان رکھے۔ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، جو سفیان ثوری نے روایت کی ہے نا کہ شروع میں رفع الیدین کیا اور دوبارہ کیا ہی نہیں، یہ والے الفاظ کوئی عاصم بن کلیب کا کوئی شاگرد بھی روایت نہیں کرتا۔ تو جب سفیان ثوری اکیلے سب کی مخالفت کر رہے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو غلطی لگی ہے، اور یہ روایت باقی عاصم بن کلیب کی شاگردوں کے مخالف ہے، اور اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ ایک راوی زیادہ راویوں کی مخالفت کرے تو وہ روایت شاذ ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے اس روایت کو غلط اور شاذ قرار دیا ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے علل الدارقطنی، 5ویں جلد، 173 نمبر صفحہ، اور حدیث ہے 804 نمبر۔ وہاں لکھتے ہیں ان سے بھی یہی حدیث عبداللہ بن مسعود کی کہ انہوں نے شروع میں رفع الیدین کیا، دوبارہ رفع الیدین نہیں کیا، اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث عاصم بن کلیب عبد الرحمن بن اسود سے، وہ علقمہ سے روایت کرتے ہیں، اور عاصم بن کلیب سے یہ روایت کرنے والے سفیان ثوری ہیں۔ اور ابو بکر نحشلی نے عاصم بن کلیب سے، وہ عبد الرحمن بن اسود سے، وہ اپنے والد سے، وہ علقمہ سے، وہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن ادریس نے عاصم بن کلیب سے یہی سند روایت کی ہے، وہ اسنادہ صحیح، اور وہ والی سند صحیح ہے ابن ادریس والی۔ وفیہ لفظۃ لیست بمحفوظۃ، اور اس میں الفاظ ہیں یہ سفیان ثوری کی حدیث میں جو غیر محفوظ ہیں، محفوظ نہیں ہیں۔ اس کو ابو حذیفہ نے اپنی حدیث میں سفیان ثوری سے، وہ ثم لم یعد کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح حمانی نے وکیع سے روایت کیا ہے، اور احمد بن حنبل اور ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر، انہوں نے وکیع سے روایت کی ہے، اور اس میں یہ دوبارہ رفع الیدین کرنے کے ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح معاویہ بن ہشام نے سفیان ثوری سے روایت کی ہے، جس طرح باقی لوگوں نے روایت کی ہے، اس میں بھی ثم لم یعد کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں وَلَيْسَ قَوْلُ مَنْ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ مَحْفُوظًا، جو کہتے ہیں کہ دوبارہ رفع الیدین نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ والے الفاظ محفوظ نہیں ہیں، غیر محفوظ ہیں، مطلب شاذ ہیں۔ تو امام دارقطنی رحمہ اللہ بھی اس کو شاذ قرار دے۔ حافظ ابن ملکن، ان کی کتاب ہے تحقیق و تخریج کے حوالے سے بہت ہی شاندار، البدر المنیر، اس میں یہ تفصیلی انہوں نے ائمہ کے حوالہ جات دیے ہیں۔ 3 جلد ہے، 492، 93 اور 94 نمبر صفحہ۔ اس میں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث کا جواب، کہ وہ حدیث جس میں کہا کہ شروع میں رفع الیدین کیا، بعد میں رفع الیدین کیا ہی نہیں، کہتے ہیں اس حدیث کا جواب یہ ہے فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا، یہ حدیث ضعیف ہے۔ قال البیہقی فی سننہ، امام بہقی اپنی سنن بہقی میں کہتے ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں لم یثبت عندی حدیث ابن مسعود، حدیث ابن مسعود ھذا، میرے نزدیک عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ وقد ثبت عندی حدیث رفع الیدین، رفع الیدین کی روایت جس کو عبید اللہ، مالک، معمر، ابن ابی حفصہ نے زہری سے، زہری سالم سے، سالم عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کیا تھا۔ کہتے وہ والی حدیث میرے نزدیک ثابت ہے، صحیح ہے، اور میں اسے ہی وسیع سمجھتا ہوں۔ اب مسئلے کی مزید گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ پھر کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، یہ سنن بہقی میں الفاظ ہیں، ہم آگے نقل بھی کریں گے، کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یرفع یدیہ فی الصلاۃ لکثرۃ الاحادیث وجودۃ الاسانید، کہتے ہیں میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں اور وہ نماز میں رفع الیدین کر رہے ہیں تمام مواقع پہ، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، تکبیر تحریمہ میں بھی۔ کہتے کیوں یہ منظر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں اور اس کی سندیں بہت عمدہ ہیں۔ امام بخاری الخلافیات میں نقل کرتے ہیں رفع الیدین کا بیان۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں، یہ البدر المنیر میں ہی ہے، کہ میں نے
اپنے والد سے عبداللہ بن مسعود کے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ خطا ہے، سوری کو اس میں وہم ہوا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں دو امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن آدم، جو امام بخاری نے اپنی کتاب جز رفع الیدین میں یا پیچھے بیان کیا ہے لکھا ہے کہ وہ انہوں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، وَتَابَعَهُمَا عَلَى تَضْعِیفِهِ، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ان کے ضعیف پر ان کی مطابقت کی ہے کہ جو احمد بن حنبل کا موقف تھا اور یحییٰ بن آدم کا کہ عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت ضعیف ہے، امام بخاری بھی اس کو ضعیف ہی مانتے ہیں۔ یہ البدر المنیر میں الفاظ ہیں۔ اور ابو داود کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک صحیح نہیں، بیہقی کہتے ہیں، حاکم نے کہا ھذا الخبر مختصر من اصلہ، یہ اصل حدیث سے مختصر حدیث بیان ہوئی ہے، اور عاصم بن کلیب جو ہیں وہ احادیث کو مختصر کر رہے ہیں، یؤدیھا المعنی وھذہ اللفظۃ ثم لم یعد غیر محفوظۃ فی الخبر، کہتے ہیں یہ جو ہے کہ دوبارہ رفع الیدین نہیں کیا تھا، یہ الفاظ غیر محفوظ ہیں۔ اچھا جی، امام بخاری نووی نے ہی بیان کیا ہے یہ البدر من اتفقوا علی تضعیف ھذا الحدیث، محدثین کا اس حدیث کے ضعف پر کمزور ہونے پر اتفاق ہے۔ وَأَنْكَرُوا عَلَى التِّرْمِذِيِّ تَحْسِينَهُ، اور یہاں امام نووی نے البدر المنیر کے میں یہ الفاظ ہیں کہ امام نووی کہتے ہیں کہ محدثین نے امام ترمذی کے اس حدیث کو حسن کہنے پر انکار کیا، اس کو منکر قرار دیا کہ یہ امام ترمذی کا غلط عمل ہے، یہ حسن بنتی نہیں۔ اسی طرح ابن حزم نے اس کو محلہ میں صحیح کہا تھا، تو کچھ کہتے ہیں کہ محلہ میں ابن حزم کا اس کو صحیح کہنا وہ بھی غلط تھا، محدثین نے یہ بات کی ہے۔ اور اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے الحافظان ابن الجوزی والمنذری، ابن الجوزی اور منذری دو حافظوں نے اس کو ایک اور علت کی وجہ سے معلول قرار دیا ہے، اور وہ انقطاع ہے۔ یہاں انہوں نے وہ علت بیان کیا کہ عبد الرحمن نے علقمہ سے سنا نہیں، لیکن خطیب بغدادی نے کہا کہ اس کو سنا ہوا ہے۔ تو یہ مختلف ائمہ تھے جو اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، اور یہ البدر المنیر کی ہم عبارتیں آپ کو پیش کر رہے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے المجموع و شرح المہذب، اس میں لکھتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے اس کا جواب چار طرح سے ہے۔ تو تین کہتے ہیں جو اس کی وجوہ ہیں وہ تو واضح ہیں، وہ اما تضعیف ہو، اس کا ضعیف ہونا، تو بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن مبارک سے یہ نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے صحیح نہیں ہے، اور بخاری نے کتاب و رفع الیدین میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کا ضعف ہونا نقل کیا احمد بن حنبل سے اور یحییٰ بن آدم سے، اور خود ان کی مطابقت بھی کی ہے امام بخاری نے۔ وضعفہ من المتاخرین الدارقطنی والبیہقی وغیرہما، کہتے ہیں متاخرین میں سے امام دارقطنی، امام بیہقی اور دیگر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام شافعی کی کتاب ہے کتاب اس میں 7ویں جلد 212 نمبر صفحہ ہے۔ ان کے شاگرد جو کتاب کو نقل کر رہے ہیں ربیع بن سلیمان، وہ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ وہ تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کے قائل تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا فَهَلْ خَالَفَكَ فِي هَذَا غَيْرُنَا، اس مسئلہ میں کسی اور نے ہماری مخالفت بھی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نام بعض المشرقیین، بعض مشرقیوں نے اس کی مخالفت کی ہے، وَخَالَفُكُمْ، وہ تمہارے اس مسئلے میں مخالفت کرتے ہیں، فَقَالُوا يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ أُذُنَيْهِ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ، وہ کہتے ہیں کہ شروع نماز میں رفع الیدین کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں میں نے اگلا سوال کیا امام شافعی سے فَهَلْ رَوَوْا فِيهِ شَيْئًا، اس بارے میں وہ کوئی روایت بھی پیش کرتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا نام، ہاں کچھ مالا نثبت نحن ولا انتم، وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں، نہ ہم اسے ثابت مانتے ہیں صحیح مانتے ہیں، نہ تم اس کو صحیح مانتے ہو، ولا اہل الحدیث، نہ محدثین اس کو صحیح مانتے ہیں۔ واہل الحدیث من الاہل المشرق یذهبون مذهبنا فی رفع الایدی 3 مرات فی الصلاۃ، اور اہل مشرق کے محدثین انہوں نے ہمارے والا موقف اختیار کیا ہے کہ نماز میں 3 مقام پر رفع الیدین کرنی چاہیے۔ وَتُخَالِفُهُمْ مَا خِلَافِكُمْ السُّنَّةَ وَأَمْرَ الْعَامَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ، کہتے ہیں اس کے باوجود مخالفت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی سنت کے اور عام لوگوں کے مخالف ہونے کے باوجود کہ یہ ان کا عمل سنت کے بھی خلاف ہے،
اور صحابہ رسول کے حکم کے اور ان کے عمل کے بھی خلاف ہونے کے باوجود ڈٹائی سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مطلب امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی عدم رفع الیدین کی روایات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن بہقی میں 2533 نمبر روایت ہے، اس روایت کے بعد لکھا ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سند بیان کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرے نزدیک عبداللہ بن مسعود کی حدیث صحیح نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شروع میں رفع الیدین کیا ہے اور دوبارہ یہ عمل نہیں کیا۔ کہتے ہیں میرے نزدیک رفع الیدین کی روایتیں صحیح ہیں جن کو عبید اللہ نے، مالک نے، معمر نے، ابن ابی حفصہ نے زہری سے، زہری نے سالم سے، سالم نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے 3 مواقع پر، شروع میں، نماز کے آغاز میں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور میں اس کو ہی وسیع سمجھتا ہوں، مسئلہ یہی اصل مسئلہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں سندوں کی بکثرت اور ان کی عمدگی اور بہترین سندیں ہونے کی وجہ سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں خود رفع الیدین کرتے دیکھتا ہوں۔ اچھا جی، الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، یہ کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 492 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں اس کے مؤلف ومن ذالک احادیث المنع من رفع الیدین فی الصلاۃ عند الرکوع ورفع منہ، اور ضعیف اور کمزور روایتوں میں سے وہ حدیثیں ہیں جو نماز میں رکوع کرتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے منع کرنے کے بارے میں ہے۔ کلھا باطلۃ، ساری کی ساری اس طرح کی حدیثیں باطل ہیں، لا یصح منہا شیء، ان میں سے کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہ پڑھاؤں، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور صرف شروع میں رفع الیدین کیا، تو کہتے ہیں یہ حدیث بھی ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ ابن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سالم عن ابی کی رفع الیدین کے بارے میں حدیث میرے نزدیک صحیح ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ تحفۃ الحفظی یہ جامع ترمذی کی معروف شرح ہے، اس کے مؤلف ہیں عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں تحفۃ الحفظی میں 3 جلد ہے، 78 نمبر صفحہ ہے، ثابت بہذا کلہ ان حدیث ابن مسعود لیس بصحیح ولا بحسن بل هو ضعیف لا یقوم بمثلہ حجۃ۔ عبداللہ ان ساری بحث سے یہ ثابت ہوا کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث نہ صحیح ہے نہ حسن ہے، بلکہ یہ ضعیف ہے اور اس جیسی سے حجت نہیں پکڑی جاتی۔ وَأَمَّا تَحْسِينُ التِّرْمِذِيِّ فَلَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّسَاهُلِ، امام ترمذی کا کسی حدیث کو صحیح کہنا اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امام ترمذی حکم لگانے میں متساہل ہیں۔ کہتے ہیں ابن حزم نے اس کو صحیح کہا ہے تو یہ صحت کے سند سے متن صحیح نہیں ہوتا، اور ابن حزم کی تصحیح پر بھی اعتماد کیوں نہیں، کیونکہ بہت سے حفاظ، ناقدین، محققین وہ حدیث کو ضعیف کر دے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ابن حزم صحیح کہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ فالاستدلال بهذا الحديث الضعيف على ترک رفع الیدین ونسخه فی غیر الافتتاح لیس بصحیح، کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث سے ترک رفع الیدین پر دلیل لینا اور اس کو منسوخ قرار دینا کہ شروع تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی رفع الیدین منسوخ ہو چکے ہیں، یہ موقف صحیح نہیں ہے، یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث جسے ترمذی نے حسن اور ابن حزم نے صحیح کہا ہے، لیکن اس کے مخالف عارض حاضر تحسین و تصحیح، ان کے حسن کہنے اور صحیح کہنے کے مخالف عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ میرے نزدیک یہ صحیح نہیں، اور ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ یہ حدیث غلط ہے، اس میں خطا ہے، اور احمد اور ان کے استاد یحییٰ بن آدم اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، اور عبداللہ بن ابو داود کی یہ صراحت ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں۔ ابن حبان کہتے ہیں ھذا احسن خبر روا اہل الکوفۃ فی نفی رفع الیدین فی الصلاۃ، یہ اہل کوفہ کی بہترین دلیل ہے جو رکوع کے وقت رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کی نفی کے بارے میں ہے۔ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ أَضْعَفُ شَيْءٍ، کہتے ہیں لیکن یہ حقیقت میں سب سے کمزور دلیل ہے، يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، لِأَنَّ لَهُ عِلَلًا تُبْطِلُهُ، کیونکہ اس کی کئی علتیں ہیں جو اس کو باطل قرار دیتی ہیں۔ قال الحافظ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں
یہ نیل اتار کی عبارت ہے، اور حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر میں یہ عبارت نقل کی ہے، وَهَٰؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ إِنَّمَا تَعَاوَنَ كُلُّهُمْ فِي طریق عاصم بن کلیب۔ یہ تمام آئمہ جن کا اوپر نام آیا ہے، انہوں نے عاصم بن کلیب کی اس سند پر کلام کیا ہے اور اس کو کمزور قرار دیا ہے، اس پر جرح کی ہے۔ ابن عبد البر اندلسی تمہید ان کی کتاب ہے، وہاں کہتے ہیں کہ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی اور ان کی حدیث برا بن عازب کی عدم رفع الیدین کے بارے میں، یہ دونوں حدیثیں معلول ہیں، ان میں علت ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ ابو داود اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث مختصر حدیث سے، لمبی حدیث سے مختصر کی گئی ہے، اور یہ ولیس بالصحیح ہے، اللہ حاضر معنی اس مفہوم میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور ابو بکر احمد بن عمر البزار اس کو کہتے ہیں، اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ، یہ حدیث نہ ثابت ہے اور نہ ہی اس سے دلیل لی جا سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ تھا، یہ آئمہ کے ہم نے حوالہ جات نقل کر دیے ہیں کہ کتنے آئمہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ سفیان ثوری کی تدلیس ہے، اس میں یہ علت بھی ہے، اس وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ مدلسین کی تدلیس قادح ہے، اس وقت تک مدلس کی روایت حجت نہیں پکڑی جاتی جب تک وہ سماع کی تحدیث کی صراحت نہ کر دے، حدثنا اخبارنا انبانا سمیتو یہ نہ کہہ دے۔ تو یہ باقاعدہ ایک اصول ہے محدثین کا، اور اس حدیث کے اصول کو علامہ عینی حنفی نے بھی اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں نقل کیا ہے، پہلی جلد 214 نمبر صفحہ ہے۔ کہتے ہیں معنن کی روایت اذا کانا مدلسن لا یحمل حدیث علی السماع، جب تدلیس کرنے والا ہو تو اس کی حدیث کو سماع پر محمول نہیں کیا جاتا، الا ان یبین، جب تک وہ اس کی وضاحت نہ کر دے، فیقول حدثنا او اخبرنا او سمیتو، جب تک وہ حدثنا اخبرنا یا سمیت نہ کہے، اور ما یدل علی التحدیث، یا وہ الفاظ نہ کرے جو تحدیث پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں ابن اصلاح اور دیگر محدثین نے کہا ہے ما کان فی الصحیحین من ذلک عن المدلسین کالسفیانین والاعمش وقتادہ وغیرہم فمحمول علی ثبوت السماع عند البخاری ومسلم من طریق آخر۔ کہتے ہیں کہ مدلسین بخاری اور مسلم میں مدلسین کی روایات، جس طرح سفیان، دو سفیان ہیں، سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری، عامش، قتادہ اور دیگر جو مدلسین ہیں، ان کی روایت کو سماع پر بخاری اور مسلم میں سماع پر محمول کیا جائے گا کہ اور سندوں سے یہ اس طرح کی روایتیں مل جاتی ہیں جس میں سماع کی صراحت ہوتی ہے۔ مطلب کہ امام علامہ عینی حنفی بخاری اور مسلم کے علاوہ مدلسین کی روایتوں کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، اور سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری کی تدلیس کو بھی بخاری اور مسلم میں وہ جرح پر محمول کرتے ہیں۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں عمدۃ القاری میں ہی، تیسری جلد 112 نمبر صفحہ ہے، علامہ عینی حنفی لکھتے ہیں وہ سفیان من المدلسین، سفیان ثوری مدلسین میں سے ہے، والمدلس لا یحتج بعنعنتہ، اور مدلس کی روایت اس کا عنعنہ وہ حجت نہیں ہوتا، الا ان یثبت سماعہ من طریق آخر، الا کہ اس کا سماع کسی اور سند سے ثابت ہو جائے۔ تو مطلب سفیان ثوری علامہ عینی حنفی کے نزدیک بھی مدلس ہے، ان سے روایت کرے تو ان کی روایت قبول نہیں کرتی۔ یہی بات امام نووی رحمہ اللہ نے شرح نووی میں دہرائی ہے کہ بخاری مسلم میں مدلسین کی روایات کو قبول کیا جائے گا، سماع پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ اس طرح کی روایتیں مل جاتی ہیں سندیں جس میں وہ سماع کی صراحت ان کی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان سے ہٹ کے مدلسین کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ کئی جگہ پہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کئی محدثین نے کہ مدلس کی روایت قبول نہیں ہوتی جب وہ ان سے روایت کرے تو، بلکہ یہاں کچھ لکھ دوں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں لکھا ہوا ہے کہ سفیان ثوری ضعیف راویوں سے تدلیس کرتے ہیں، حتیٰ کہ سرفراز خان صفدر دیوبندی، انہوں نے کتاب ان کی خزائن السنن دوسری جلد 77 نمبر صفحہ ہے، تو انہوں نے سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے ایک روایت پر جرح کی ہے۔ ماسٹر امین اوکاڑوی دیوبندی نے ایک روایت پر مجموع و رسائل، یہ پرانی طبع ہے، تیسری جلد
331 نمبر صفحہ ہے، اور تجلیات صفدر 5ویں جلد 470 نمبر صفحہ میں لکھتے ہیں، ایک سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے ایک روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے باقاعدہ جو ہے ان کی کتاب ہے مدلسین پر طبقات المدلسین، ان میں سفیان ثوری کو مدلس قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی تدلیس جو ہے وہ حجت نہیں ہوتی۔ اگلا مسئلہ یہ تھا کہ صاحب نے ہم سے کچھ کہا تھا جی ان کے سکین بھیج دیں، سکین بھی بھیج دیں گے، لیکن ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو کتابوں کے ہم نے حوالے دیے ہیں یہ کتابیں ہمیں بھیج دیں، ہم باقاعدہ ان کی نشاندہی کر کے ان کی کو ہائی لائٹ کر کے کہ محدثین کے اقوال وہ ان کو کتابیں واپس کریں گے۔ ہمارے کسی ایڈمن سے رابطہ کر لیں، یا یہ ٹاؤن شپ میں مرکز القدس معروف ادارہ ہے، یہاں میرے نام پہ بھیج دیں تو کتابیں امانت ہوگی، ان کو باقاعدہ ہم پہنچا بھی دیں گے، اور ان کے حوالے ان کو اگر خود دیکھنا چاہیں کتابیں لے کے آ جائیں ہم ان کو دکھائیں گے، اگر کتابیں بھیجنا چاہیں تو کچھ لوگوں کی موجودگی میں ہم سکین بھی بھیج دیں گے ان کی کتابوں کی، اور تھوڑی سی ان کو بھی محنت کرنا پڑے گی، اور باقاعدہ اس کی صراحت، توضیح، وضاحت اور نشاندہی کر دی جائے گی۔ السلام علیکم۔